کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اب ہمارے ساتھ شامل ہیں ایک ایسے شاعر جو کہ شاعر بھی ہیں اور وہ ناول نگار بھی ہیں۔ ان کی 3 کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں۔ زرتاج گل کے نام سے ایک افغان لڑکی کی سٹوری ہے، وہ ناول ہے۔ پھر سفر نامہ لکھا انہوں نے ہندوستان کا، سفر خوش گزرے۔ ہمالیہ کے دامن میں وہ ایک کتاب ہے، نیپال کا سفر نامہ ہے۔ پھر ابھی حال ہی میں وہ آسٹریلیا وزٹ کر کے آئے ہیں، تو وہ سفر نامہ بھی لکھ رہے ہیں اور وہ جلدی منظر عام پر آ جائے گا۔ اس کے علاوہ ان کا مجموعہ کلام بھی زیر طباعت ہے، تو بہت ہی ایک ہمہ جہت ادبی شخصیت۔ میری پسند کا آپ نے وہ شعر پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ کوئی پسند نہیں، اچھا وہی پڑھتے ہو بس، وہ تو آپ نے پڑھ دینا۔ بہت شکریہ حمیدی صاحب۔ سب سے پہلے تو میں اپنے بہت ہی محترم مہمان جناب مبارک صدیقی صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائے اپنے نجی دورے پر، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اتنا وقت دیا کہ ہم سب لوگوں کو ان کی زیارت بھی کرنے کا موقع مل گیا اور انہیں سننے کا بھی موقع مل گیا۔ میں تعلیم اسلام کالج اور ایسوسی ایشن کے حمیدی صاحب اور ان کی پوری ٹیم کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں بھی یہ موقع فراہم کیا کہ ہم اس محفل کا حصہ بنیں۔ اور سب سے زیادہ شکریہ میں ادا کروں گا اپنے بہت ہی محترم ندیم نذیر صاحب کا، کہ جن کو پکڑا گیا اسلام آباد سے اور لاہور سے، تو اس حوالے سے میں نے 4 مصرے کہنے کی کوشش کی ہے کہ گدھے جب ملک کے حاکم بنے تو، گدھے جب ملک کے حاکم بنے تو خزانے کو سمجھتے ہیں وہ چارہ۔ گدھے جب ملک کے حاکم بنے تو خزانے کو سمجھتے ہیں وہ چارہ، اور گدھے کھانے پہ واویلا بہت ہے، گدھے کھا جائیں چاہے ملک سارا۔ گدھے کھانے پہ واویلا بہت ہے، گدھے کھا جائیں چاہے ملک سارا۔ اور ابھی ایک سیاستدان کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے اس ملک سے سفارش کا کلچر ختم کر دیا، تو اس حوالے سے میں نے 4 مصرے کہنے کی کوشش کی ہے کہ اب سفارش ڈھونڈنے کی کچھ ضرورت ہی نہیں، اب سفارش ڈھونڈنے کی کچھ ضرورت ہی نہیں، افسروں کو گھیرنے کا جال ہونا چاہیے۔ اب سفارش ڈھونڈنے کی کچھ ضرورت ہی نہیں، افسروں کو گھیرنے کا جال ہونا چاہیے۔ کام جائز ہو کہ ناجائز کوئی بھی کام ہو، جیب میں بس آپ کی کچھ مال ہونا چاہیے، جیب میں بس آپ کی کچھ مال ہونا چاہیے۔ اور 4 مصرے اور پیش کر رہا ہوں کہ میں چپ ہوں کہ میری سرکار نہ بدنام ہو جائے، میں چپ ہوں کہ میری سرکار نہ بدنام ہو جائے، میرے سر پھر کوئی تازہ نیا الزام ہو جائے۔ میں چپ ہوں کہ میری سرکار نہ بدنام ہو جائے، میرے سر پھر کوئی تازہ نیا الزام ہو جائے۔ اگر حق بات کہتا ہوں تو پھر یہ جانتا ہوں میں، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ اگر حق بات کہتا ہوں تو پھر یہ جانتا ہوں میں، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ اور بڑا حوصلہ ملا ہے ہمارے واہ واہ سے، تو حوصلہ ملتا ہی ہے، ہر شاعر کو ملتا ہے، لیکن مجھے مبارک صدیقی صاحب سے بڑا حوصلہ ملتا ہے۔ 4 مصرے اور پیش کر رہا ہوں کہ پاکستان کے سیاسی جماعتیں، ان کے انتخابی نشان، کہ نکلے وہ چور جن کو بنایا تھا رہنما، نکلے وہ چور جن کو بنایا تھا رہنما، ان حاکموں کے ظلم نے تنہا کیا مجھے۔ نکلے وہ چور جن کو بنایا تھا رہنما، ان حاکموں کے ظلم نے تنہا کیا مجھے، اور اپنی ہی غلطیوں کی ملی ہے مجھے سزا، شیروں کے انتخاب نے رسوا کیا مجھے، شیروں کے انتخاب نے رسوا کیا مجھے۔ اور یہ ایک 4 مصرے اور پیش کر کے اجازت چاہوں گا کہ میاں بیوی میں جھگڑا روز کا ہے، میاں بیوی میں جھگڑا روز کا ہے، ہر ایک جانب تماشا ہو رہا ہے۔ میاں بیوی میں جھگڑا روز کا ہے، ہر ایک جانب تماشا ہو رہا ہے، اور لڑائی میں خوشی کی بات یہ ہے کہ بچوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔
میاں بیوی میں جھگڑا روز کا ہے، ہر ایک جانب تماشا ہو رہا ہے، اور لڑائی میں خوشی کی بات یہ ہے کہ بچوں میں اضافہ ہو رہا ہے. بہت شکریہ. بہت اچھا، بہت اچھا.